ایک مسلمان اپنی ماں کو گھر سے نکالنے کی بات کرے، صحابی رسول نے اپنی بیوی کو ترجیح دی تھی، اپنی ماں پر آخری وقت ہے اور جان اٹک حلق کے اندر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابہ توڑ کر کے آئے، یا رسول اللہ یہ صحابی حضرت علقمہ ہیں، کلمہ زبان سے جاری نہیں۔ میرے آقا نے کہا ضرور انہوں نے اپنی اماں کا دل دکھایا ہوگا۔ توبہ کرو نوجوانوں، اپنی ماں کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، اپنی ماں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں سے کہا معاف کر دو، ماں نے کہا میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور اس میں علقمہ کو جلا دو۔ ماں دہاڑے مار کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا نافرمان صحیح لیکن آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ماں نے معاف کیا، تب جا کر کے ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں سارے لوگ۔ آخری مثال دیتا ہوں، ایک لڑکا گیا سعودی کام کرنے کے لیے، 2 سال کام کرتا ہے، 3 سال کام کرتا ہے، اور جب آنے کے لیے ٹکٹ اوکے کر لیتا ہے، اپنی اماں کے پاس فون کرتا ہے کہ اماں گھر پہ آنے والا ہوں، میں نے کما لیا ہے، کیا چاہیے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تو صحیح سلامت واپس آ جا۔ بیوی کیا کہتی ہے کہ میرے لیے گلے کا ہار سونے کا نہ بھولنا۔ بھائی کیا کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا والا موبائل نہ بھولنا۔ اور گھر کی بہنیں کیا کہتی ہے بھائی ہمارے لیے پرس لانا نہ بھولنا۔ دیکھیے بیوی کی الگ فرمائش، بچوں کی الگ فرمائش، اور بیوی کی الگ فرمائش، بہنوں کی الگ فرمائش، سب کی اپنی الگ الگ فرمائش ہے۔ اور جب ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک ماں ہے جو مصلی پر بیٹھ کر کے آنسو بہا کر اپنے بچے کے لیے سلامتی سے آنے کی دعا کرتی ہے، اے اللہ میرا بیٹا 3 سال کے بعد سعودیہ سے واپس آ رہا ہے، اے اللہ راستے کے خطرات سے بچا لینا، اے اللہ اس کے سامان کی حفاظت کرنا۔ اور جب لڑکا دروازے پہ قدم رکھتا ہے تو بیوی سامان کی طرف لپکتی ہے، بہنیں ہار کی طرف لپکتی ہے، اور بھائی لوگ موبائل کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ماں ہے جو اپنے بیٹی کو گلے سے لپٹ کر کہتی ہے میرے بیٹی تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا، میرے بیٹے تو اتنا پتلا کیوں ہو گیا، کہیں ہاتھ ڈیوٹی تو نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ ماں کا کلیجہ ہے۔ ماں کبھی موبائل کا مطالبہ نہیں کرتی، ماں کبھی کسی دولت کا مطالبہ نہیں کرتی، ماں کسی جائیداد کی بات نہیں کرتی۔ خدا کی قسم ماں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے میرے بیٹے تو میرے قدموں کے پاس بیٹھ جا، اسی قدموں کے نیچے اللہ نے تیری جنت بنائی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی تلاش میں کوئی حج کرتا ہے، جنت کی تلاش میں کوئی عمرہ کرتا ہے، جنت کی تلاش میں کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، جنت کی تلاش میں ٹہلنے والوں اور گھومنے والوں، جنت تمہاری بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پاؤں دبا لو اور ماں کے سر پہ تیل رکھو، جنت تمہیں گھر پہ مل جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے نوجوان ہاتھ اٹھائیں، آج سے انشاءاللہ اپنی ماں کے سر پہ تیل رکھیں گے۔ سارے نوجوان آج سے تیل رکھیں گے، اپنے باپ کا پاؤں دبائیں گے۔ بیوی سے روزانہ پوچھتے ہیں بیوی آج آپ کو کیا پسند ہے؟ رات کے 12 بجے ہم لوگ ابراہیم پور سے مبارک پور آ رہے تھے، گاڑی روکی، ایک نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ بائک سے جا رہا تھا، میں نے کہا گاڑی روک دو، نوجوان نے گاڑی روک دی۔ میں نے کہا ابراہیم پور سے مبارک پور رات کے 12 بجے کیوں جا رہے؟ کہنے لگا اصل میں بیوی نے کہا اسی وقت مبارک پور کے گاجر کا حلوہ چاہیے۔ بیوی فرمائش کر دے تو رات کے 12 بجے ابراہیم پور سے چل کر مبارک پور گاجر کا حلوہ لا رہا ہے، اور مارکیٹ جاتا ہے تو اماں کی دوائی بھول جاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، آپ کی صحت کو سلامت رکھے۔ ماں اس کے قدموں کے نیچے ہے، خوب خدمت کریے اور خوب اپنے لیے اللہ کو راضی